کبھی سوچا ہے کہ قدرت میں کچھ جاندار ایسے بھی ہیں جو اپنے کٹے ہوئے جسمانی اعضاء کو دوبارہ اگا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی سائنس فکشن فلم کی بات نہیں ہو رہی، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا نام ہے ری جنریشن، ایک ایسی حیران انگیز طاقت جو ہمیں قدرت کی کاریگری پر واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم اسی ریجنریشن کے سفر پر نکلیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ بھئی یہ ہے کیا چیز، پھر ملیں گے قدرت کے کچھ حیرت انگیز ریجنریٹر سے، اور ہاں یہ صرف جانوروں تک محدود نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے پیچھے کی سائنس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ سب ہمارے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں بالکل بنیاد سے۔ آخر یہ ریجنریشن ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا ہو اگر ایک چھوٹی سی خراش کا بھرنا اور ایک پورا بازو یا ٹانگ کھو دینے کے بعد اس کا واپس اگ آنا، ان دونوں کے ٹھیک ہونے کا جو بنیادی طریقہ ہے وہ ایک ہی ہو؟ یہ خیال ہی کتنا زبردست ہے نا؟ اچھا، اگر ہم سائنسی زبان میں بات کریں تو ریجنریشن کا مطلب ہے جسم کے کسی کھوئے ہوئے یا زخمی حصے کو دوبارہ ٹھیک کرنے یا اگانے کی صلاحیت۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت طاقتور بائیولوجیکل پروسیس ہے جو کئی جانداروں کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں سب سے دلچسپ حصے کی طرف۔ آئیے ملتے ہیں قدرت کے کچھ بہترین ریجنریٹرز سے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا کمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپنج کی۔ ان کا جسم بہت سادہ ہوتا ہے نا، اور یہی سادگی انہیں ری جنریشن کی زبردست طاقت دیتی ہے۔ آپ یقین کریں، ان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ایک مکمل نیا سپنج بنا سکتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس میں مہینے یا سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن یہ صلاحیت ہے تو کمال کی۔ پھر آتی ہے سٹار فش۔ اس کے بارے میں تو ہم سب نے کہیں نہ کہیں سنا ہی ہے۔ اگر اس کا ایک بازو ٹوٹ جائے یا یہاں تک کہ صرف اس کا درمیانی حصہ یعنی سینٹرل ڈسک بھی بچ جائے تو اس سے ایک پوری کی پوری نئی سٹار فش بن سکتی ہے۔ یہ تو سمجھیں قدرتی کلوننگ ہو رہی ہے۔ اچھا، اب جل تھلی اور رینگنے والے جانور بھی اس دوڑ میں پیچھے نہیں ہیں۔ سیلیمینڈر کو دیکھیں، وہ اپنی پوری زندگی اپنے اعضاء دوبارہ اگا سکتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ جوان ہوتے ہیں نا تو یہ کام اور بھی تیزی سے ہوتا ہے۔ اور چپکلیوں کو تو ہم سب جانتے ہیں، خطرہ محسوس ہونے پر اپنی دم الگ کر دیتی ہیں اور پھر آرام سے ایک نئی دم اگا لیتی ہیں۔ تو ایک نظر ڈالتے ہیں اس ہال آف فیم پر۔ ہمارے پاس ہیں سپنج جو ایک ٹکڑے سے پورا جسم بنا لیتے ہیں، سٹار فش جو اپنے ٹکڑوں سے نئے جاندار بناتی ہے، لابسٹر جو اپنے کھوئے ہوئے پنجے دوبارہ اگا سکتا ہے، اور سنیے، کینچوے تو اپنا سر تک دوبارہ اگا سکتے ہیں، اور ہاں، سیلمینڈر اور چھپکلیاں تو ہیں ہی اپنے اعضاء اور دم دوبارہ بنانے میں ماہر۔ یہ سب واقعی قدرت کی انجینئرنگ کے شاہکار ہیں۔ لیکن رکیے، یہ کمال کی صلاحیت صرف جانوروں تک ہی محدود نہیں ہے، پودوں کی دنیا میں بھی ایک بہت گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں، پودوں میں ری جنریشن ہی ان کی افزائش نسل کی بنیاد ہے، جسے ہم پروپگیشن یا قلم کاری کہتے ہیں۔ آپ کسی پودے کے تنے یا پتے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر مٹی میں لگا دیں اور کچھ عرصے بعد اس سے ایک مکمل نیا پودا اگاتا ہے۔ یہ بھی تو ری جنریشن کا ہی ایک کمال ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سب کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ آخر یہ ہوتا کیسے ہے؟ چلیں اب ذرا اس جادو کے پردے کے پیچھے جھانکتے ہیں اور ان خلیاتی رازوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو یہ سب ممکن بناتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ ری جنریشن کا عمل بالکل ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے ایک ایمبریو یعنی ایک نیا جاندار بنتا ہے۔ اس کا بنیادی اصول ہے سیل ڈفرینسیشن۔ آسان لفظوں میں، ایسے خلیوں کا جو ابھی تک کسی خاص کام کے لیے نہیں بنے، ان کا بدل کر پٹھے، ہڈی یا جلد جیسے خاص خلیے بن جانا۔ اب نئے ٹیشوز بنانے کے دو بنیادی راستے ہیں۔ پہلا ہے موبلائزیشن۔ اسے یوں سمجھے جیسے کسی جگہ خرابی ہو اور ایک آل راؤنڈر مرمت والی ٹیم کو بلا لیا جائے، یعنی پہلے سے موجود سٹیم سیلز زخم کی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے ری پروگرامنگ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ماہر کاریگر پہلے سے موجود ہیں وہی ایک نیا ہنر سیکھتے ہیں۔ مطلب جو خاص خلیے ہیں وہ پہلے اپنی پرانی پہچان چھوڑتے ہیں اور پھر نئے کام کے لیے خود کو تیار کر لیتے ہیں۔ پہلے طریقے کی بہترین مثالیں فلیٹ ورمز میں موجود نیوبلاسٹس۔ یہ وہی مرمت کرنے والی ٹیم ہے۔ یہ ایسے خلیے ہیں جو جسم میں ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی چوٹ لگتی ہے یہ فوراً کام شروع کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔
اب جو دوسرا طریقہ ہے نا، ڈی ڈفرینسیشن، وہ تھوڑا زیادہ پیچیدہ ہے۔ سیلامینڈر کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ جب اس کا کوئی عضو کٹتا ہے تو وہاں جو پہلے سے موجود خاص خلیے ہیں وہ اپنی پرانی ذمہ داری کو سمجھے بھول جاتے ہیں، وہ خود کو ایک طرح سے ریسیٹ کر لیتے ہیں اور پھر نئے عضو کو بنانے کے لیے جس بھی قسم کے خلیے کی ضرورت ہو وہ اس میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سب جاننا اتنا اہم کیوں ہے؟ بھئی اس کا تعلق صرف کتابی بائیولوجی سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق سیدھا سیدھا ہمارے اپنے جسموں سے ہے۔ دیکھیں، ایک چھوٹے پیمانے پر تو ریجنریشن ہمارے اندر بھی ہر وقت چل رہی ہوتی ہے۔ جلد پر کوئی زخم لگتا ہے تو وہ بھر جاتا ہے، ہڈی ٹوٹتی ہے تو وہ جڑ جاتی ہے، یہ سب اس کی روزمرہ کی مثالیں ہیں۔ ہمارا جسم بھی مسلسل خود کو ٹھیک کرتا رہتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم سالامینڈر کی طرح پورے کے پورے اعضاء نہیں اگا سکتے۔ تو آخر میں بس ایک سوال، اگر قدرت کے پاس جسم کو دوبارہ بنانے کے اتنے طاقتور راز موجود ہیں تو ذرا سوچئے کہ مستقبل میں اگر ہم ان رازوں سے پردہ اٹھا پائیں تو انسانیت کے لیے کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔